بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، والدین کی خدمت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ نیت صاف رکھنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر وقت باوضو رہا کرے، اس سے تمہاری رعب میں اضافہ ہوگا۔ نہاتے وقت ہمارا دماغ بہت اچھے طریقے سے کام کرنے لگتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو نہاتے وقت نئے نئے خیالات آتے رہتے ہیں۔ سبز چای مسل اور اعصاب کو پرسکون کرتا ہے، اس لیے دن بھر کے کاموں کے بعد اسے پینے سے مسل کو سکون ملتا ہے، ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے اور جسمانی توانائی بڑھتی ہے۔ سردی میں خون کی رگیں تنگ ہو جاتی ہیں، لہٰذا گرم مشروبات کا زیادہ استعمال کریں، نیم گرم پانی پیے اور حتی الوسع اپنے جسم کو گرم رکھے۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دینے سے بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ عورتوں کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہو تو ایک کیڑا مسل دے۔ اس عورت سے ہوشیار رہو جو اپنی فضیلت کے بارے میں بات کرتی ہے، اور اس مرد سے جو اپنی دیانتداری کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو دودھ میں سپیول کا چھلکا ڈال کر پی لیا کرو۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کرے گے تو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ اگر ہڈیوں کی کمزوری ہوتی جا رہی ہے تو دودھ زیادہ پیا کرو۔ شیرخوار بچے کو انار کا رس پلاتے رہنے سے وہ جلدی بولنا شروع کر دے گا۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مکروز کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گے اور اس سے پوچھے گے کہ بندے، تو نے لوگوں سے قرض لے کر ان کا مال کہاں اڑایا؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے اسے لیا تھا لیکن میں اسے کھا نہ سکا اور نہ پی سکا، میں اسے پہن بھی نہیں سکا اور یوں ہی برباد نہیں کیا، بلکہ وہ تو سمندر میں ڈوب کر، جل کر، چوری ہو کر یا ٹیکسوں کی ادائیگی میں ضائع ہو گیا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ آج تمہاری طرف تمہارا قرض ادا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ کوئی چیز منگوا کر اس کے میزان عمل میں رکھ دے گے، جس سے اس کی نیکیوں کا پلہ باری ہو کر جھک جائے گا اور وہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، جن کو کمر میں درد رہتا ہو ان کو یہنی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ سرسوں کے تیل کو پھنڈلیوں پر ملنے سے پورے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ غیر ضروری بالوں پر پٹکری کی مالش کر دو، بال آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گے۔ بدن پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگے تو ہر ہفتے میں ایک بار مچھلی کھایا کرو اور انار کا جوس پیا کرو۔ کھانا ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم کھانے سے برکت اور وسعت رزق ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے جسم چست اور صحت مند رہتا ہے۔ جسم میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ سیاہ نمک اور جوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ پانی زیادہ پیو گے تو تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سامنے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دکھائی دی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس لڑکے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں شک ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے اور اسے یاد نہ رہے کہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے ایک شمار کرے۔ اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو انہیں 2 سمجھے، 3 اور 4 میں شک ہو تو انہیں 3 شمار کرے۔ اس کے بعد نماز سے فراغت پا کر سلام پھیرنے سے قبل سہوا کے 2 سجدے کر لے۔ ناظرین، بغیر دودھ کی چائے
آپ کا موٹاپا کم کرے گی۔ پیاز کا اچار کھانے سے قوت باع کی کمی دور ہوتی ہے اور جسم کے زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک کھجور اور دہی ایک ساتھ کھاؤ، اس سے چھاتی صاف رہتی ہے، بلغم نہیں آتا اور گلا صاف ہو جاتا ہے۔ بدہضمی دور کرنی ہے تو پودینے کا رس لے کر ہم وزن مقدار میں شہد اور لیمو کا رس ملا کر پی لیں، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ بکری کے دودھ کے ساتھ بنے ہوئے چنے کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر سانس لینے میں مسئلہ پیش آتا ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پی لو۔ اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا ہے تو آٹے کو گوندتے وقت اس میں میدا شامل کر دے، اس سے روٹی کی رنگت خوبصورت نظر آئے گی۔ آنکھوں کو ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خطرہ ہے۔ پودینے اور میتھی کے پتے پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی چائیاں دور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کیلولا کر لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں پٹوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔ طویل بخار ہو جائے تو جان لو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، سو کی کھجور کا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ دانت میں کیڑا لگے تو کالے نمک والے پانی سے کلی کر لو، کیڑا باہر نکل آئے گا۔ کاجو کا باقاعدہ استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ شوگر کی مرض کو بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر وزن زیادہ اٹھانے کی صورت میں پٹوں میں کھچاؤ بڑھ جائے تو ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے آرام مل جاتا ہے۔ 100 سال تک جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اس پول کا چھلکا پانی میں گول کر پی لیا کریں۔ اس میں سرمے کے استعمال سے آندھے لوگوں کی نظر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نظر بن شعبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ملاقات ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنے والد کے حوالے سے کوئی حدیث سنائیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو، اور وہ بھی ماہ رمضان کے بارے میں۔ انہوں نے کہا، کیا میرے والد صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور میں نے اس کا قیام سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور تراویح ادا کرے، وہ گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے وہ بچہ جسے اس کی ماں نے آج ہی جنم دیا ہو۔ ناظرین، اجوا کھجور کھانے سے انسان کو کبھی نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہیں اور جسم کے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہیں۔ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو تو چائے کی جگہ دھنیے اور سونف کا قہوہ بنا کر پینا شروع کر دو۔ کدو کے پتوں کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے، سر کے درد کو ختم کرتا ہے اور پرسکون نیند دلاتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے گاجر میں وٹامن وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ 1 گلاس گاجر کا رس شام کو روزانہ کم از کم 40 دن تک پیو، اس سے آنکھوں کو بے انتہا قوت حاصل ہوگی۔ بڑھاپے میں بھی بغیر عینک کے دیکھ سکے گے۔ کٹی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، پٹوں کے لیے مضر ہے اور بندے کے بدن کو دبلا کرتی ہے۔ بادام کا تیل استعمال کرنے سے کیل مہاسوں سے نجات ملتی ہے۔ جب ہمارا دماغ معدے میں کوئی نقصان دہ چیز یا خطرہ محسوس کرتا ہے تو معدے کو حرکت کرنے کا سگنل دیتا ہے، جس کے نتیجے میں معدہ حرکت کر کے جو کچھ بھی ہم نے کھایا ہوتا ہے اسے منہ کے ذریعے سے باہر نکال دیتا ہے۔ اس عمل کو الٹی کہتے ہیں۔ ناظرین، کیڑا چیلنے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بین کی نالی اور باورچی خانے میں کونوں میں ڈال دے، اس سے لال بیگ نہیں آئے گی۔ رات کو آنکھوں پر تیل لگا کر سونے سے صبح کو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے۔ پودینے کا مسلسل استعمال کرنے سے جلد کے داغ دھبے ختم ہوتے ہیں اور دانوں سے نجات ملتی ہے۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر والے افراد پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پیے، بیسن کی روٹی استعمال کریں اور چکی کا آٹا استعمال کریں۔ آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو
تو 2 بیج خشک میں وہ جات کالے، دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑے گی۔ کچے مونگرے چبا لینے سے عورتوں میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ رات کو باوضو ہو کر سونے سے جنات حملہ نہیں کرتے۔ دن میں 4 سے 5 کھجوریں جسم میں خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ زیتون کا تیل جسم کی نشوونما اور جلد کے امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانی سے آئے گا۔ روزانہ نہار منہ دہی کھانے سے بھی رنگ نکل جاتا ہے اور چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ پالک سر درد والوں کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو پالک نہ کھاؤ، اس سے درد مزید بڑھ جائے گا۔ جو خالی پیٹ ادرک کھائے یا اس کا رس پی لے تو وہ بوڑھا بھی ہو تو جوان نظر آتا ہے۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے، کیونکہ سفر کرنے سے ذہنی دباؤ سے نجات ملتی ہے اور صحت مند زندگی کی رونق بحال ہوتی ہے۔ ناظرین، معدے کی گرمائش کا مسئلہ ہو تو 3 چیزیں استعمال کرو، معدے کی گرمی سے نجات ملے گی۔ اسپیول کا چھلکا، دہی اور سونف۔ سفید بالوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو سفید بالوں کے لیے پیاز بہت مفید ہے۔ پیاز کا پیسٹ بنا کر سر میں اچھی طرح لگاؤ، آدھے گھنٹے کے بعد اچھے شیمپو سے دھو لو۔ روزانہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دن میں سفید بال کالے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اگر بلی کسی برتن میں منہ مار جائے تو وہ چیز پاک ہی رہتی ہے، کیونکہ یہ حالت اضطراری کی حکم میں ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے جوئے ڈال کر ابال لیں اور اس تیل کو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ جب بھی زکام ہونے لگے تو پاؤں کے تلوں پر مالش کرے اور کمال دیکھے۔ ناظرین، نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کدو کا رس پینے سے گردے کا درد رک جاتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کی مفاد ختم وہاں ان کی محبت بھی ختم۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا شہد کھا لیں، یہ آپ کی انرجی کو بڑھاتا ہے۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھاؤ، نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کھایا کریں۔ روزانہ صبح اٹھ کر گھاس پر چلنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور ڈپریشن سے نجات مل جاتی ہے۔ درخت اور پودوں کے پاس رہنے سے سکن بوڑھی نہیں ہوتی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر کیلولا کرنے سے بہت ساری دماغی بیماریاں دور رہتی ہیں اور باقی دن دماغ فریش رہتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرو۔ کھانے کے بعد پانی پینا ایسا ہے جیسا زہر پینا۔ ناظرین، ابو الہورا سعدی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بھی یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نے صدقہ کی ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک سمیت اسے باہر نکال لیا اور اسے دوسرے کھجوروں میں ڈال دیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ اگر یہ ایک کھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ آپ انہیں کھا لے دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔ ناظرین، انجیر اور شہد کھا لیا کرو، آپ کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ کچا ٹماٹر کھانے سے قبض کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتی ہے ان کے سر کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے والے لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا رہیں گے۔ چینی والے چیز زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آ جاتا ہے۔ خون کی کمی کو آلو بخارا فوری دور کرتا ہے۔ سر میں خشکی ہو جائے تو نمک ملے پانی یا نیم کے پتے پانی میں ابال کر سر کو دھو لیں، خشکی اور جوئیں ختم ہو جائے گی۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ جسم کا کسی بھی حصے میں درد ہو تو جوائن کا تیل استعمال کریں۔ دودھ خراب ہونے سے بچانا ہے تو بیکنگ سوڈا پانی میں ملا کر
چند قطرے دودھ میں ڈال دو، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کھجور اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ خالص زیتون کا تیل استعمال کرنے سے معدے کے تمام امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پانی ہمیشہ سانس لے لے کر 3 سانس میں پیو، زندگی بھر پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا۔ کدو، بینگن اور کیرا، یہ 3 سبزیاں کھانے سے 40 سال کی عمر میں بھی 20 سال جیسے جوان نظر آؤ گے۔ جوانی میں میٹھی چیزیں زیادہ کھانے والے لوگ بڑھاپے میں بہرے پن کے مریض ہو جاتے ہیں۔ بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں 3 بار کیرا ضرور کھایا کریں۔ دانت کا درد ہو تو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارے کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ خارش والی جگہ پر انڈے کی سفیدی اور فٹکری ملا کر لگاؤ، خارش ختم ہو جائے گی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ شوگر سے بچنے کے لیے میتھی دانے کا استعمال روزانہ کرو، یہ بدہضمی کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ جھوٹ بولنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھاؤ، موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ جھریوں والے چہرے کو ادرک کے پانی سے دھو لیا کرو۔ میتھی کے استعمال سے آنکھوں کی پھیلاہٹ دور ہوگی اور منہ کا کڑوا ذائقہ درست ہو جاتا ہے۔